لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ذکر، اللہ کا ذکر، وہ نفی اثبات یا اسم ذات کا ذکر ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، سبحان اللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے، اس کو عام طور پہ ذکر سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ذکر کا جو مقصود ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ جو دیگر اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ کے اوامر ہیں، ان پر عمل کرنا، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ نماز کے قائم کرنے کے بارے میں بھی فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، یہ بھی ذکر ہے اللہ کا۔ اس حوالے سے حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکتوب ہے، بہت اہم مکتوب ہے، غور طلب ہے۔ وہ اس میں سے میں ایک دو پیراگراف پڑھتا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سنیے اور ذکر کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جاننا چاہیے کہ ذکر سے مراد یہ ہے کہ غفلت دور ہو جائے، خواہ کسی طرح ہو، نہ یہ کہ ذکر نفی اثبات یا اسم ذات کے تکرار پر ہی منحصر ہے۔ یہ وہ بات فرمائی کہ ذکر سے مراد غفلت کا دور ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ نفی اثبات کا ذکر ہو یا اسم ذات کے تکرار کرنے سے ہو، جیسے کہ گمان کیا جاتا ہے، عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے۔ بس اوامر کا بجا لانا اور نواہی سے ہٹ جانا ذکر ہی میں داخل ہے۔ حدود شرعی کو مد نظر رکھ کر خرید و فروخت کرنا بھی ذکر ہے۔ یہ پورا مکتوب سمجھنے والا ہے، یہ اس کی نفی نہیں ہو رہی کہ ذکر نفی اثبات ہو، اسم ذات ہو، جو مشائخ صوفیہ ذکر تلقین کرتے ہیں، اس کی نفی نہیں ہو رہی۔ اس کا فائدہ آگے حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اسی مکتوب میں بیان فرماتے ہیں، اس کو پورا سننے کی ضرورت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدود شرعی کو مد نظر رکھ کر خرید و فروخت کرنا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح نکاح و طلاق بھی ذکر ہے، یعنی اسی بات کو مد نظر رکھ کر کہ حدود شرعی کو مد نظر رکھ کر جو نکاح کرے گا وہ بھی ذکر ہے، طلاق دے گا اس حدود شرعی کو مد نظر رکھ کے اس کو بھی ذکر فرمایا۔ رعایت شرعی کے ساتھ ان امور میں مشغول ہونے کے وقت آمر و ناہی یعنی حق تعالیٰ شانہ ان امور کے کرنے والے کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ یعنی جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہا ہوتا ہے نا، انسان کیوں عمل کر رہا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ شانہ کی یاد ہے تو کر رہا ہوتا ہے نا، اور یہی مفہوم ہے ذکر کا۔ اور گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے، کیوں بچ رہا ہوتا ہے؟ کہ اللہ نے منع کیا ہے تو اللہ اس کو یاد ہے تو وہ گناہوں سے بچ رہا ہے نا۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ شانہ ان امور کے کرنے والے کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، پھر غفلت کی کہاں گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن وہ ذکر جو مذکور کی اسم و صفت کے ساتھ واقع ہو وہ سریع تاثیر ہوتا ہے۔ یہ وہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جو ذکر ہے نا، مثلا انسان اللہ کے نام کا اللہ 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 کرتا ہے، یا اللہ کی کسی صفت کا ذکر کرتا ہے، سبحان القدوس ربنا القدوس، اس قسم کے جو ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، تو یہ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ذکر ہے یہ سریع تاثیر ہوتا ہے اور مذکور کی زیادہ محبت بخشنے والا اور مذکور تک جلدی پہنچانے والا ہوتا ہے، برخلاف اس ذکر کے جو اوامر کے بجا لانے اور نواہی سے ہٹ جانے پر واقع ہو۔ یہ ہے بات سمجھنے والی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو اسماء و صفات کا جو ذکر کرتا ہے نا بندہ، وہ سریع تاثیر ہوتا ہے، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے بندے کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تک جلدی پہنچانے والا ہوتا ہے، برخلاف اس ذکر کے جو اوامر کے بجا لانے اور نواہی کے ہٹ جانے پر واقع ہو۔ بات تو بڑی کلیئر ہے، جو ان صفات سے بے نصیب ہے۔
اگرچہ یہ صفات بعض افراد میں جن کا ذکر اوامر کے بجا لانے اور شرعی منہیات سے ہٹ جانے پر ہے شاذ و نادر طور پر پائے جاتے ہیں۔ یعنی ایک شخص یہ ذکر تو نہ کرے جو معروف ذکر ہے، یہ تو نہ کرے، لیکن اوامر پہ عمل کرتا ہے، نواہی سے بچتا ہے، منکرات سے بچتا ہے، تو وہ اور پھر وہ اللہ تک پہنچ جائے، اس کا قرب اللہ تعالیٰ کا اس کو نصیب ہو جائے، تو ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں فرما رہے ہیں۔ آگے اور میں مثال سنائی انہوں نے، حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا زین الدین طائبادی قدس سرہ علم کی راہ سے خدا تک پہنچے ہیں، علم کے راستے سے خدا تک پہنچے ہیں، اور اوپر فرمایا کہ ایسے شاذ و نادر ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ اور نیز وہ ذکر جو اسم و صفت سے واقع ہو اس ذکر کا وسیلہ ہے جو شرعی حدود کو مد نظر رکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو معروف ذکر ہے نا جو ہم کرتے ہیں، سبحان اللہ یا اللہ 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 اللہ، ہم مراقبہ کرتے ہیں، یہ سارے ذکر جتنے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ جو ہے نا دوسرا ذکر یعنی اوامر پہ عمل کرنا اور منکرات سے بچنا، اس تک پہنچانے کا یہ ذریعہ ہوتے ہیں اور وسیلہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی جب محبت ہوتی ہے تو اوامر پہ عمل کرنا آسان اور گناہوں سے بچنا آسان۔ اور فرمایا کہ کیونکہ تمام امور میں شرعی احکام کا مد نظر رکھنا شارع علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت کے بغیر میسر نہیں ہوتا، اور یہ کامل محبت حق تعالیٰ کے اسم و صفت کے ذکر پر موقوف ہے۔ یہ محبت جب اسم و صفت کا ذکر، یہ جو معروف ذکر ہے وہ جب ہم کرتے ہیں تو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، تو کامل محبت اس ذکر سے پیدا ہوتی ہے، پھر ان اعمال کے اندر بھی جان آتی ہے جو اعمال ہم کرتے ہیں اور جن کو ہم ذکر کہہ رہے ہیں۔ بس پہلے وہ ذکر چاہیے تاکہ اس ذکر کی دولت سے مشرف ہوں۔ یہ فرمایا کہ وہ ذکر اس لیے مشائخ صوفیہ پہلے وہ اسماء و صفات کا ذکر بتاتے ہیں تاکہ جو ہے یہ دوسرا والا ذکر جو ہے یہ میسر ہو، یہ اس سے انسان مشرف ہوں۔ لیکن عنایت کا معاملہ جدا ہے، وہاں نہ کوئی شرط ہے نہ کوئی وسیلہ۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے۔ صوفیہ کے ہاں طریقہ یہی ہے کہ کثرت ذکر کرواتے ہیں، معروف ذکر، زبانی ذکر، قلبی ذکر، نفی اثبات، یہ ساری کرواتے ہیں، پھر اس کے راستے سے انسان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ شانوں کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر جب یہ اعمال کرتا ہے، دوسرے اعمال جن اعمال کو بھی ذکر فرمایا، تو ان اعمال کے اندر جان بھی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔